محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 0300613373 محمد عثمان 030061711415۔ ستم گھروں کی اگر بھیڑ ہے تو ہونے دو، ستم گھروں کی اگر بھیڑ ہے تو ہونے دو، جو اہل حق ہیں وہ تعداد سے نہیں ڈرتے، جن کے دل میں شریعت کا نور ہے کسی فرعون اور شداد سے نہیں ڈرتے۔ آپ سے ہم کلام تھے خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ عادل احمد صاحب گرجاکی۔ آپ دیکھ رہے ہیں اسٹیج کے اوپر علماء کی کثیر تعداد ہے الحمدللہ۔ انداز ربانی قاری امانت الرحمن عثمانی صاحب بھی تشریف فرما ہے، ان کا موضوع ہے بیٹی کا پیار۔ لیکن اب میں جن کو دعوت خطاب دینے والا ہوں، خدا داد صلاحیتوں کے بے تاج بادشاہ، مفکر اسلام، سفیر تحریک ختم نبوت، بطل حریت، قائد اہل حدیث، حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب، آپ کے جذبات کو گھرمانے کے لیے کتاب و سنت کی روشنی میں آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ ہمارے آج کی اس محفل میں گجرات سے تشریف لانے والے میرے بھائی قاری ابو بکر صاحب اور حافظ عبدالوہاب صاحب، حافظ شعیب صاحب ضلع گجرات کے یوتھ فورس کے صدر، وہ تشریف لائے ہیں، میں ان کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں قائد اہل حدیث حضرت علامہ حافظ طارق محمود یزدانی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رب العالمین کی مختصر حمد و ثنا کے بعد بے شمار لا تعداد انگنت بے حد و بے حساب درود و سلام نبی مکرم رسول معظم سرور عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ میں مشکور و ممنون ہوں۔ اپنے بھائی حافظ محمد راشد صاحب کا، احباب جماعت کا، یوتھ فورس کے شہینوں اور شہبازوں کا، منتظمین پروگرام کا، جنہوں نے آج کا یہ پروگرام ترتیب دے کر آپ دوستوں احباب کو یہاں جمع فرما کر میری اور آپ کی ملاقات کا بندوبست کیا ہے۔ آپ جس جذبے اور ولولے سے اس سردی میں یہاں تشریف فرما ہیں، بڑے ادب و احترام سے گزارش کروں گا، خلوص دل سے اللہ سے میرے لیے یہ دعا فرما دیں کہ رب کائنات مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ پھر میرے سمیت اپنے لیے بھی دعا فرما لیں کہ رب کائنات ہمیں سن سنا کے اس پر عمل کی بھی توفیق عطا فرما دے۔ آپ مجھ سے قبل میرے بھائی حافظ عادل احمد گرجاکی حافظہ اللہ کی
مسحور کن آواز میں ان کے خیالات سماعت فرما رہے تھے۔ میرے بعد انشاءاللہ میرے بھائی مولانا قاری امانت الرحمن عثمانی حفظہ اللہ آپ سے مفصل اور مدلل خطاب فرمائیں گے۔ میں بھی ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کوشش کروں گا جس عنوان پر مجھے لب کشائی کا حکم فرمایا گیا ہے میں بڑے ہی اختصار کے ساتھ اور بڑے ہی پیار کے ساتھ کتاب و سنت کے دلائل و براہین کی روشنی میں اسے آپ کے گوش گزار کروں۔ مجھے حافظ صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ بتائیں بدعات کی تباہ کاریاں۔ میں انشاءاللہ آپ دوستو احباب کو اسی حوالے سے بڑے اختصار کے ساتھ اپنی معروضات سے آگاہ اور آشنا کروں گا۔ آسمان کا خالق و مالک کہہ رہا ہے اے دنیا جہان کے لوگوں، میرے نزدیک میرا پسندیدہ دین اسلام ہے۔ اس اسلام کے آ جانے کے بعد جسے میں نے وحی کے ذریعے امام کائنات فخر موجودات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ نازل فرمایا ہے، اس کے آ جانے کے بعد من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین۔ کوئی دین، کوئی شریعت اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ وہ دین، وہ شریعت چاہے منزل من اللہ ہی کیوں نہ ہو، وہ دین اور وہ شریعت چاہے جناب صفیہ اللہ کے قلب اطہر پہ کیوں نہ اترا ہو، وہ دین اور وہ شریعت چاہے نجیح اللہ کو کیوں نہ ملا ہو، وہ دین اور وہ شریعت چاہے خلیل اللہ کے حصے میں کیوں نہ آیا ہو، وہ دین اور وہ شریعت چاہے رب کائنات نے کلیم اللہ کو کیوں نہ عطا کیا ہو، وہ دین اور وہ شریعت چاہے جناب روح اللہ کے حصے میں کیوں نہ آیا ہو، اس دین کے آ جانے کے بعد، اس شریعت کے آ جانے کے بعد اب رب کی بارگاہ میں کوئی اور دین اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آج مومن و مسلمان جو ذلیل و رسوا ہے، مومن و مسلمان جو لٹ رہے ہیں، پٹ رہے ہیں، مٹ رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ آئیے میں صرف آپ دوستو احباب کو امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سناؤں گا۔ اس حدیث کو پلے باندھ لیجئے،
اور آج یہ تباہیاں اور بربادیاں جو تمہیں دکھائی دے رہی ہے، ان کا سبب اور ان کی وجہ آپ کو علم میں آ جائیں گی۔ امام کائنات کو صرف ایک فرمان پلے باندھ کے لے جاؤ، اور اس ایک فرمان کو پلے باندھنے کے بعد اپنے سینوں میں محفوظ کرنے کے بعد تمہاری ڈیوٹی یہ ہے، تم نے اس فرمان کو پھر آگے بھی پہنچانا ہے، لوگوں کو بھی سنانا ہے، لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ اور اگر تم نے یہ فرمان لوگوں تک پہنچا دیا، اپنے سینے میں محفوظ فرما لیا، تو کائنات کے رب کی قسم ہے تمہیں آمنہ کے لال کی دعائیں نصیب ہو جائیں گی کہ رحمت کائنات نے کہا تھا نظر اللہ امرأن سمع منا حدیثا، اے اللہ جو میری حدیث کو سنے پھر اس حدیث کو محفوظ کر لے، پھر اس کو آگے پہنچائے، فحافظہ حتی یبلغہ، وہ یاد بھی کرے اور اس کو آگے بھی پہنچائے۔ ان مشکل حالات میں اللہ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں تو اسے دنیا میں خوش و خرم فرما دے، اسے تر و تازہ فرما دے۔ لوگوں ایک حدیث صرف پلے باندھ لو، اختصار کے ساتھ آپ کو صرف ایک حدیث سناؤں گا، اور اگر آپ نے اس کو پلے باندھ لیا دنیا میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے، آخرت میں بھی جنت کے مالک و وارث بن جاؤ گے۔ دلائل رب کے قرآن اور جناب محمد کے فرمان سے لاؤں گا۔ امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کی قسم آپ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں۔ ایک حدیث اگر آپ پلے باندھ کے چلے جائیں یہ اتنی بڑی دولت ہے کہ پوچھیں نبی کے جانثاروں اور وفاداروں سے کہ حدیث کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ امام بخاری نے الادب المفرد کے اندر لکھا، امام احمد نے مسند احمد کے اندر لکھا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ، جابر بن عبداللہ ایک حدیث کو پانے کے لیے، ایک حدیث کو حاصل کرنے کے لیے، کسی نے بتلایا، کسی نے خبر دی کہ جناب عبداللہ بن انیس کے پاس اللہ کے پیغمبر کا ایک فرمان ہے، ایک مہینہ مسلسل سفر کر کے رسول اللہ کی حدیث کو پانے کے لیے وہاں پہنچے۔ اور جناب ابو ایوب انصاری کے بارے میں ہے کہ انہیں علم ہوا مصر میں فلاں شخص رہتا ہے، اس کے پاس رسول اللہ کا ایک فرمان ہے، اس حدیث کو پانے کے لیے مصر کا سفر اختیار کرنا چاہا، سوچا میرے پاس تو وسائل ہی نہیں ہے، کرایہ ہی نہیں ہے، زاد راہ ہی نہیں ہے، میں مصر کیسے پہنچ سکتا؟ لیکن حدیث کی محبت دیکھیے، حدیث کا پیار دیکھیے۔ آج گھروں میں بیٹھ کے کہہ دیتے ہو کہ حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے۔ ایک حدیث کو پانے کے لیے ان کے پاس کرایہ بھی نہیں ہے، سواری بھی نہیں ہے، وسائل بھی نہیں ہے، اس ایک حدیث کو پانے کے لیے مدینے سے مصر کا پیدل سفر شروع کر دیا ہے۔
یہ آپ کی راتیں ضائع نہیں جائیں گی اگر ایک حدیث بھی آپ پلے باندھ کے چلے جائیں۔ امام رازی نے لکھا ہے اپنے بارے میں کہ میں پہلی دفعہ جب گھر سے طلب حدیث کے لیے نکلا تھا میں 7 سال تک سفر میں رہا تھا۔ اب 2-4 گھنٹے بیٹھ کے تھک جاتے ہیں، 7 سال تک سفر میں رہا۔ اور یحییٰ بن سعید القطان کہتے ہیں میں جب طلب حدیث کے لیے پہلی دفعہ گھر سے نکلا تھا 10 سال سفر میں رہا تھا۔ 2-4 گھنٹے بیٹھ کے تھک جانے والے مسلمانوں، نبی کے سچے محبوں کی طرف دیکھو، وہ رسول اللہ کے فرامین کے ساتھ کس طرح پیار کرتے ہیں، کس طرح محبت کرتے ہیں۔ آئیے ایک حدیث سنیے جسے امام ابی عاصم نے، امام ابن ابی عاصم نے کتاب السنہ کے اندر حسن سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔ نبی کائنات کے صحابہ کا جمع غفیر پیغمبر کائنات کی نگاہوں کے سامنے ہے، آمینہ کا لال خطبہ دے رہا ہے، کائنات کا امام اپنے صحابہ کو واعظ فرما رہا ہے۔ اور میرے نبی کا خطبہ اتنا مؤثر ہوتا تھا، اتنا بلیغ ہوتا تھا، سنن نبی داؤد کھول کے دیکھو کہ صحابہ کہتے ہیں، ارباز بن ساریہ کہتے ہیں فوازنا موعظۃً بلیغۃً، کہ آقا کائنات خطبہ ارشاد فرماتے ایسا بلیغ خطبہ ہوتا، ایسا مؤثر خطبہ ہوتا، سننے والے سامنے سوئے ہوئے ہوتے تھے، موبائل سے لگے ہوئے ہوتے تھے، اپنی گپوں میں مصروف ہوتے تھے۔ اہل حدیثو، اپنی روش کو بدلو، اپنی سوچ کو بدلو۔ تمہارے آقا جناب محمد خطبہ ارشاد فرماتے، سامنے بیٹھنے والے صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی؟ ذرفت منها العیون، کہ خطبہ سننے والوں کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہوتے تھے۔ آج تیرا خطبہ سن کے لوگ کہکے لگا کے ہنسے۔ جس پیغمبر نے عام حالت میں بھی تمہیں کھل کے مسکرانے کی اجازت نہیں دی، تو اس پیغمبر کی حدیث کو بیان کر کے مسجد میں کہہ کے لگا کے ہنسے، اور تو سمجھے کہ تو دین کی خدمت کر رہا ہے، تو دین کی تبلیغ کر رہا ہے۔ اہل حدیثو، اپنے محراب و منبر کو دیکھو، اہل حدیثو اپنے اسٹیجوں کو دیکھو۔ تمہارے اکابر نے شروع سے لے کے آخر تک اس محراب و منبر سے صدا بلند کی ہے، یا رب کے قرآن کی ہے، یا محمد کے فرمان کی ہے۔ اور آج تیرے اسٹیج سے قرآن و حدیث کی بجائے موٹر سائیکل کے پیچھے لکھے ہوئے جملے پڑھ کے سنائے جائیں، گاڑیوں کے پیچھے لکھے ہوئے واہیات جملے پڑھ کے سنائے، اور تو آئے مسکرا کے ہنس کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جائے۔ کیا جلسے کا مقصد، کیا واعظ کا مقصد، کیا درس کا مقصد، کیا پروگرام کا مقصد یہ ہے؟
تو نے کیا کر دیا ہے؟ مسلک اہل حدیث کو اسٹیج کو کیا بنا دیا ہے؟ تجھے کیا پتا سید نذیر حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ نے کتاب و سنت کی تبلیغ کے لیے کتنی بڑی تکلیفیں اٹھائی تھی، کتنے مسائب برداشت کیے تھے، کتنے آلام برداشت کیے تھے، کتنی گالیاں برداشت کی تھی؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ لوگوں کی بدعات کی طرف دھیان دینے والوں، اپنی بدعات کو کیوں بھول گئے ہو؟ اپنے ان نئی روشوں کو کیوں فراموش کر بیٹھے ہو؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واز فرمائے، صحابہ کہتے ہیں ذرفت منها العیون وواجلت منها القلوب، اللہ کی قسم مجمع پہ ہیبت طاری ہو جاتی تھی، لوگوں کے دل دہل جاتے تھے، دلوں کے اندر ڈر اور خوف پیدا ہو جاتا تھا، اور بات سن کے صحابہ ڈرنے، کانپنے، لرزنے لگ جاتے تھے۔ ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، مسکرانا شروع کر دیتے ہیں، کہہ کے لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ لکھو رسول اللہ کا فرمان، صحابہ کا جمع غفیر ہے، خطیب کائنات کا امام ہے، اور واز فرما رہا ہے ان ھذا الامر لا یزال فیکم، آقا کائنات فرماتے ہو میرے صحابہ تم بھی سن لو، بعد میں آنے والوں کو بھی سنا دو، یہ حکومت کا معاملہ ہمیشہ تمہارے ہاتھ میں رہے گا، اقتدار تمہارے پاس رہے گا، اختیار تمہارے پاس رہے گا، یہ کرسی تمہارے پاس رہے گی، روب تمہارا رہے گا، دبدبا تمہارا رہے گا، انتم ولاتہ، تم ہی اس کے نگران ٹھہرو گے، تم ہی اس کے نگران رہو گے۔ آقا یہ اقتدار اختیار ہمارا ہی رہے گا؟ فرمایا ہاں، نگران ہم رہیں گے؟ فرمایا ہاں۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عرض کرتے ہیں محبوب کب تک؟ آقا کب تک؟ فرمایا ما لم تحدثوا احدثا، میرے صحابہ اس وقت تک اقتدار تمہارا ہے، اختیار تمہارا ہے، کرسی تمہاری ہے، روب تمہارا ہے، دبدبا تمہارا ہے، جب تلک دین کے اندر تم نئی باتوں کو دین کے اندر نئی باتوں کو داخل نہیں کرو گے۔ اب سوچو ذرا، اپنے جلسوں سے شروع کرو، اہل حدیثوں اپنے اسٹیج سے شروع کرو۔ کیا دین کے اندر کوئی نئی بات کو تم نے ایجاد تو نہیں کر دیا؟ کیا دین کے اندر کوئی نئی چیز تو تم نے نہیں نکال لی؟ نہیں نکالی تو آج ذلیل کیوں، رسوا کیوں، نیست و نابود کیوں ہو رہے ہو، پٹ کیوں رہے ہو، لٹ کیوں رہے ہو، مٹ کیوں رہے ہو؟ کبھی سوچا ہے، کبھی غور و فکر کیا ہے؟ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ جب تک دین میں نئی بات داخل نہیں کرو گے، اقتدار تمہارا رہے گا، اختیار تمہارا رہے گا، حکومت تمہاری رہے گی، روب تمہارا رہے گا، دبدبا تمہارا رہے گا۔ مومنوں مسلمانوں سوچو کون سا عمل ایسا ہم نے چھوڑا ہے جس کے اندر ہم نے اپنی مرضی کو داخل نہ کیا ہو؟
چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی کوئی ایسا نہیں، بڑے سے بڑا عمل بھی کوئی ایسا نہیں جس میں ہم نے اپنی مرضی کو داخل نہ کیا ہو۔ نماز بہت بڑا عمل ہے، نماز میں بھی ہم نے اپنی مرضی کو داخل کر دیا ہے، کیا کہ نہیں اپنی مرضی کو داخل؟ نماز میں کھڑے ہونے سے پہلے یہ جو نیت کے الفاظ میں نے اور آپ نے اپنے کانوں سے سنے ہیں، مجھے بتلاؤ یہ حدیث کی کس کتاب میں نبی کائنات کا یہ فرمان کہاں ہے؟ آقا کائنات نے کہاں فرمایا؟ ڈھونڈو جا کے، تلاش کرو جا کے۔ اتنا بڑا عمل نماز، نماز کو بھی خالصتاً اللہ اور رسول کے حکم کے مطابق نہیں رہنے دیا، اس میں بھی اپنی مرضی کو داخل کیا ہے۔ نماز کے شروع میں بھی اپنی مرضی کو داخل کیا، نماز کے اختتام پر بھی اپنی مرضی کو داخل کیا۔ پھر کہتے ہیں نمازیں پڑھتے ہیں، حاصل کچھ نہیں ہوتا، ہمیں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، امن نہیں ہے۔ امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتا رہے ہیں سکون چین تمہیں کیسے ملے گا۔ جاؤ جا کے ڈھونڈو اور ڈھونڈ کے بتلاؤ کون سی حدیث میں یہ جو آپ نے ابتدا میں اپنی مرضی کو داخل کیا، حدیث کی کون سی کتاب میں؟ حدیث کی کتاب تو بڑی دور کی بات ہے، وہ بھائی اپنے جید علماء سے بھی اس کے دین ہونا اور اس کا سنت سے ثابت ہونا نہیں بتا سکتے۔ کیوں کہ وہ بڑے تو صاف باتیں کہہ گئے ہیں، یقین نہیں آتا تو جاؤ رد المختار کو اٹھاؤ، تمہیں اس کے صفحات پہ ابن عابدین کا فتویٰ دکھائی دے گا۔ یقین نہیں آتا؟ ملا علی قاری حنفی کی کتاب مرکات شرح مشکات کو اٹھاؤ، اس پہ ملا علی قاری کا فتویٰ تمہیں دکھائی دے گا۔ جاؤ فتح القدیر کو اٹھاؤ، اس کے صفحات پہ ابن حمام کا فتویٰ تمہیں دکھائی دے گا۔ جاؤ انور شاہ کاشمیری کی کتاب فیض الباری کو اٹھاؤ، اس کے صفحات پہ انور شاہ کاشمیری کا فتویٰ دکھائی دے گا تمہیں۔ جاؤ عمدۃ الرائع شرح بقایا کو اٹھاؤ، اس کے صفحات پہ عبد الحی حنفی لکھنوی کا فتویٰ تمہیں دکھائی دے گا۔ ان سب نے لکھا ہے، انہوں نے کہا اس نیت کا دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں بلکہ یہ بدعت ہے۔ سکون کیسے ملے گا؟ نماز پڑھنے کے باوجود آرام کیسے ملے گا؟ آقا نے فرمایا چین، سکون، آرام، خوشی، رعب، دبدبا اس وقت تک جب تک تو دین کے اندر اپنی مرضی کو داخل نہیں کرے گا۔ محبوب جی اگر میں نے ایسے کیا، فرمایا فَإِذَا فَعَلْتُمْ، اگر تو نے ایسے کیا تو پتہ ہے کیا ہوگا؟ محبوب جی کیا ہوگا؟ فرمایا سلط علیکم شرار خلقہ، اللہ تجھ پہ برے لوگوں کو مسلط کر دے گا، گندے لوگ تم پہ مسلط ہو جائیں گے۔ اور یہ بلے شاہ کے دوڑے نہیں، یہ موضوع اور من گھڑت روایات نہیں، دل کے دروازوں پہ لکھو، یہ آمنہ کے لال جناب محمد کا فرمان ہے، سلط علیکم شرار خلقہ، برے لوگ تم پہ مسلط ہو جاتے ہیں۔
بتلاؤ آج مسلمانوں پہ برے لوگ مسلط ہیں کہ نہیں؟ تباہی کے اسباب ڈھونڈ رہے ہو، ذلت اور رسوائی کی وجوہات ڈھونڈ رہے ہو، آمنہ کا لال تمہیں بتا رہا ہے۔ پھر مسلط ہو کے کیا کریں گے؟ کیا کریں گے مسلط ہو کر یہ برے لوگ؟ فَيَلْحَتُكُمْ كَمَا يُلْحَتُ الْكَذِيبُ، فرمایا یہ مومنوں مسلمانوں کو اس طرح کاٹیں گے جس طرح گاجر اور مولی کو کاٹا جاتا ہے۔ ان کی چمڑیاں اس طرح ادھیڑی جائیں گی، ان کی چمڑیاں اس طرح اتاری جائیں گی جس طرح گنے سے چھلکا اتارا جاتا ہے۔ مار نگاہ ذرا، اٹھاؤ نگاہ اور دیکھو برما میں کیا ہو رہا ہے۔ مارو نگاہ اور دیکھو شام کے اندر کیا ہو رہا ہے، عراق میں کیا ہو رہا ہے، افغانستان میں کیا ہو رہا ہے، اپنے پڑوس کشمیر میں دیکھو کیا ہو رہا ہے۔ چھوڑو ملک پاکستان میں دیکھو تمہارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ آج دین کا کس طرح تمسخر اڑایا جا رہا ہے، دین کا کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اس دین کو من و عن قبول کرنا تو بڑی دور کی بات ہے، سرعام اس کا تمسخر اڑایا جا رہا۔ فیصل واڈے جیسا شخص ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتا ہے کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا کوئی آدمی ہے تو وہ عمران خان ہے۔ مجھے بتلاؤ ان جلسوں کا مقصد کیا ہے؟ کہ جس کا جی چاہے اسلام کا مذاق اڑاتا رہے، اسلام کا تمسخر اڑاتا رہے۔ تم آؤ قصے اور کہانیاں سن کے، مسکرا کے، ہنس کے خالی دامن گھروں کو لوٹ جاؤ۔ کیا ان جلسوں کا مقصد یہ ہے؟ کیا ان محفلوں کا مقصد یہ ہے؟ اہل حدیث و عزم کر لو، کائنات کے رب کی قسم ہے، وہ اپنا ہو یا بیگانہ ہو، وہ یار ہو یا اغیار ہو، وہ سجن ہو یا دشمن ہو، وہ امیر ہو یا غریب ہو، وہ کالا ہو یا گورا ہو، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، وہ عام آدمی ہو یا حکمران ہو، جو بھی کتاب و سنت کے خلاف آواز اٹھائے گا، ہم کتاب و سنت کے ٹینک بن کے اس کے ساتھ ٹکرا کے رہیں گے۔ اور ٹکراؤ گے، اس کو روکو گے، ٹوکو گے۔ تم تو اپنے مولویوں کو نہیں کنٹرول کر سکتے، تو ان کو کیا ٹوکو گے؟ جو تمہیں قصے اور کہانیاں سناتے ہیں اور تم مسکراتے ہو، ہنستے ہو۔ خدا کے لیے غور و فکر کرو۔ اور میرے آقا فرما رہے ہیں، کوئی کمی نہیں چھوڑی میرے محبوب نے۔ سنن نبی داؤد کے الفاظ ہیں، ذرا اس سے آگے بڑھیے۔ آقا کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا سلط علیکم ذلن، ذلت تمہارا مقدر رہے گی، ذلت تم پہ چھائی رہے گی، ذلت تمہارا پیچھا کبھی نہیں چھوڑے گی۔ لا یرفعہ عنکم، اللہ اس کو تم سے اٹھائے گا نہیں، یہ تم پہ مسلط رکھے گا۔ کب تلک؟ حتی ترجعوا الی دینکم، جب تلک ان قصے اور کہانیوں کو چھوڑ کر، ان تمسخروں کو چھوڑ کر، ان مسخروں کو چھوڑ کر
اس سچے اور سچے دین کی طرف لوٹ نہیں آتے جو اللہ نے وحی کے ذریعے جناب محمد کے قلب اطہر پہ نازل کیا. تب تلک یہ ذلت اور رسوائی کے بادل کبھی نہیں چھٹ سکتے. یہ تباہی اور بربادی کے سیلاب ان کا رخ کبھی نہیں مڑ سکتا جب تلک حتی ترجعوا الی دینکم، اپنے سچے اور سچے دین کی طرف پلٹو گے. ادھے بول رہے ہو انشاءاللہ. کئی لوگ تو کہتے ہیں جی وہ جی سواد نہیں آمدہ ہو جیاں گلہ نہ ہوں. یہ سواد لینے کے لیے تو ہم آتے ہیں، ثواب لینے کے لیے کب آتے ہیں؟ اہل حدیثو سوچ بدلو. کائنات کے رب کی قسم ہے، یہاں ہمارے بزرگوں کی باتیں کی جا رہی تھی. آپ کبھی مولانا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی تقریر سن کے دیکھیں، کتنی سادی، کتنی جامع تقریر تھی. وہ لوگ سواد لینے کے لیے نہیں، ثواب لینے کے لیے آتے تھے. آج آپ بھی اپنی سوچ کو بدلیے اور اپنے اس سچے اور سچے دین کی طرف لوٹیے اور زبانوں پہ یہ ترانہ جاری فرما لیجئے. خطیب صاحب، ادیب صاحب، حسیب صاحب، لبیب صاحب، لطیفے اپنے پاس رکھو، قصے اپنے پاس رکھو، کہانیاں اپنے پاس رکھو. یہ محراب و منبر کہانی اور قصے سنانے کے لیے نہیں، رب کا قرآن سنانے کے لیے ہے، محمد کا فرمان سنانے کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم. پلٹو واپس اپنے دین کی طرف. اگر کامیابی چاہتے ہو دنیا کو بتاؤ، چوکوں میں کھڑے ہو کے، چوراہوں میں کھڑے ہو کے، گلی کوچوں میں کھڑے ہو کے، مساجد و مدارس میں کھڑے ہو کے دنیا کو بتاؤ. لے جاؤ کہانی قصے، لے جاؤ اقوال، لے جاؤ فتوے اٹھا کے، زبانوں پہ ترانہ جاری کر لو. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. یہ ترانہ جاری کر لو. مولوی صاحب مزہ آئے یا نہ آئے، سواد آئے یا نہ آئے، ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، محمد کے نبی ہونے پہ راضی ہیں، دین کے اسلام ہونے پہ راضی ہیں. کیا یہ سوچ اپنانے کے لیے تیار ہو؟ سارے ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، یہ سوچ اپنانے کے لیے تیار ہو؟ اہل حدیث کے اسٹیج کہانی قصوں سے پاک ہوں گے. ہم انشاءاللہ اس روش کو بدل کے چھوڑیں گے. اپنے محراب و منبر سے کتاب و سنت کی صدا بلند کر کے چھوڑیں گے. نعرہ تکبیر. آپ ہیں تیار اس کے لیے؟ انشاءاللہ مرکزی جمعیت اہل حدیث عالمی تبلیغ کے میدان میں یہ تبدیلی لا کے رہے گی. انشاءاللہ یہ تبدیلی لا کے رہے گا. لا کے رہیں گی. آپ یہ ترانہ گائیں گے صبح و شام، انشاءاللہ کہیں گے اللہ راضی ہے، ہم جیسا بھی ہے تیرا دین ہے نا. سنانے والا کوئی کمزور ہے، کسی کی آواز اتنی خوبصورت نہیں ہے تو کچھ بھی حرج نہیں ہے. اللہ ہم تو اس کو دیکھ کے نہیں آئے، ہم تو تیرے قرآن کو دیکھ کے آئے ہیں، محمد کے فرمان کو دیکھ کے آئے. صلی اللہ علیہ وسلم. سنانے والا کالا ہو یا گورا ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، کائنات کے رب کی قسم اگر سنانے والا قرآن سنا رہا ہے، محمد کا فرمان سنا رہا ہے، دل لگا کے سنو،
दरवाजे दिल के खोल के सुनो, कानों से रुई के बुरे निकाल के सुनो, आंखों से ताज्जुब की ऐनक उतार के सुनो, सुस्ती को छोड़ के सुनो, काहिली को पसे पुश डाल के सुनो। अल्लाह की कसम, इस सोच से दीन को सुनना तुम्हारा काम है। तुम्हें घर पहुंचने से पहले अपनी रहमतें अता फरमा देना अर्श वाले खुदा का काम है। जरा देख तो सही, तब्दीली आती है कि नहीं? और इंशाअल्लाह तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह। और आ गई है तब्दीली। मुस्नद अहमद खोल, अगर मेरी और आपकी ये सोच बन गई, तलवारे वालों, अगर मेरी और आपकी जुबानों पे ये तराना आ गया, ये अल्फाज, ये कलेमात, ये हुरूफ मेरी और आपकी जुबान पे जारी हो गए, मैं राजी, मैं राजी, मैं राजी, अल्लाह मैं राजी। सुनाने वाला कैसा भी है, तेरा दीन सुना रहा है, मैं राजी। सुनाने वाला कैसा है, मोहम्मद का इताअत गुज़ार है, मैं राजी। ये सुनाने वाला मुवाहिद है, कैसा भी है, मैं राजी। अल्लाह कहता है, जा मेरे महबूब इसको को, तूने सारी जिंदगी दुनिया में नहीं बैठ रहना, एक दिन दुनिया को खैरबाद कह के तूने उखरवी जिंदगी का सफर इख्तियार करना है, मेरी अदालत में भी आना है। और जब तू आएगा, ये राजी राजी का आया, नारा लगाने वाले, जब तू आएगा, इल्ला काना हक्कन अलल्लाह अन युरसियहु यौमल क़ियामा। रब तुझे देखते कहेगा, मेरे बंदे जा, दुनिया में तू मुझसे राजी था, आज कयामत में मैं तुझसे राजी हूं। इससे बड़ा इनाम और क्या चाहिए? इससे बड़ा तुम्हें इनाम क्या चाहिए? और यहीं पे बस नहीं, ये तो मुस्नद अहमद है ना। अल्लाह अकबर। सुन, नबी दाऊद के अल्फाज हैं, जब आएगा रब की बारगाह में, अल्लाह मैं राजी, मैं राजी। मैं तो हर गली चौक चौक चौराहे चौरस्ते में कहता था, मैं राजी, मैं राजी। अल्लाह कहता था, जा तू राजी है, अब मैं भी तुझ पे राजी हूं। अल्लाह कितना राजी है? फरमाया, वाजाबत 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 अलैहिल जन्ना। खुश हो जा, मैं तुझ पे इतना राजी हुआ हूं कि मैंने जन्नत तुझ पे वाजिब कर दी है। इतना राजी हुआ। तू कहता है रज़ी तो बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम। और अगर आप इमाम तिबरानी की मोजमुल कबीर खोलें, अगर आप शेख नासिरुद्दीन अल्बानी की सिलसिला सहीहा खोलें, उसमें पता है क्या है? आका फरमाते हैं, तू दुनिया में कहता है मैं राजी, इस दीन से मैं राजी, मुझे नहीं चाहिए किसी इमाम का कौल, मुझे नहीं चाहिए किसी मौलवी की बात, मुझे नहीं चाहिए किसी मुफ्ती का फतवा, मुझे नहीं चाहिए किसी पीर फकीर की बात। मेरे लिए कुरान काफी, मोहम्मद का फरमान काफी। मैं कुरान पे राजी, मैं मोहम्मद के फरमान पे राजी। फरमाया, जब वो ये कहता है, महबूब कहता है, फ़अनस ज़ईमो फ़अनस ज़ईमो फ़अनस ज़ईमो। और खुश हो जाओ, ये नारा लगाने वाले, मैं मोहम्मद तेरा गारंटेड हो गया हूं, मैं मोहम्मद तेरा सामन हो गया हूं। किस बात का? लआखुज़न्न बियदिही हत्ता उदखिलहुल जन्ना। मैं सामन हो गया हूं, मैं तेरा हाथ पकड़ के तुझे जन्नत में दाखिल करके आऊंगा। और मेरे भाइयों, मेरे साथियों, जरा सोचो तो सही, गौर व फिक्र करो तो सही। मेरे भाई मौलाना खालिद सैफुल्लाह साहब भी तशरीफ ले आए हैं। आज आप इस हदीस को पल्ले बांध के चले जाएं और फैसला कर लें कि हमने हर मामले में रब के कुरान को मुकद्दम रखना है, मोहम्मद के फरमान को मुकद्दम रखना है। इंशाअल्लाह अल्लाह दुनिया में इज्जत देगा, आखिरत में मेरा ईमान है जन्नत देगा। जन्नत लेने के लिए तैयार होना। जहां बिदआत और इन खराफात का मुकाबला करना है, वहां खत्म नबूवत के मुनकरों का भी मुकाबला करना है। आप हैं तैयार करने के लिए? नहीं नहीं, ऐसे नहीं, मुझे बताओ, तैयार हो करने के लिए?
جاگتے ہو؟ پتہ ہے پھر کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے پھر؟ 30 مارچ کو کہاں جانا ہے؟ سارے بول کے بتاؤ کہاں جانا ہے؟ شیخو پورا جانا ہے انشاءاللہ۔ 30 مارچ کو ہم شیخو پورا کے کمپنی باغ میں مسلک اہل حدیث کا غلغلہ مچانے کے لیے، ختم نبوت کے جھنڈے لہرانے کے لیے جا رہے ہیں۔ کوئی وہاں بھی گھر نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ہم کمپنی باغ میں کھڑے ہو کے ثابت کریں گے علامہ ظہیر کے روحانی فرزند علامہ ظہیر کی طرح کٹ جائیں گے، مٹ جائیں گے، مر جائیں گے۔ ختم نبوت پہ آج سے تیاری کرو گے، آج سے اشتہار بنو گے اس کانفرنس کا، ہر ایک کو دعوت دو گے انشاءاللہ۔ پھر وہاں باتیں ہوں گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا